اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 107 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ توبہ کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ قلبی بیماری کا علاج کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس مسجد زرار میں نماز کے لیے ہرگز کھڑے نہ ہوں، البتہ جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے، جو مدینے میں ہجرت کے وقت تعمیر کی گئی تھی۔ تفسیر نور الثقلین۔ فخر رازی کہتے ہیں کہ اگر ایک مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہو تو وہ لائق تعریف ہے، اور اگر کوئی انسان پہلے دن سے ہی ایمان و اسلام سے آراستہ ہو تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام روز اول سے ہی مومن تھے، لہٰذا آپ ان لوگوں سے کہیں بلند و برتر تھے جو کئی سالہ شرک کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ نکات میں ہم نے جانا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات روز اول سے ہی ایمان سے لبریز تھی۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، جو مسجد اسلامی نظام کے مخالفین کی کمی گاہ اور چھپنے کی جگہ ہو وہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لا تقم فیہ ابدا۔ نمبر 2، عبادت سیاست سے جدا نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز کے ذریعے سے بھی باطل کو تقویت و طاقت فراہم نہیں کرنی چاہیے۔ لا تقم فیہ ابدا، کیونکہ کفر و نفاق کی تائید حرام ہے۔ نمبر 3، رہبر دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ اس مسجد میں مت جائیں، جب آپ اس میں قدم نہ رکھیں گے تو دوسرے لوگ بھی اس میں نہیں جائیں گے، اسی لیے آیت کا خطاب پیغمبر سے ہے۔ لا تقم فیہ ابدا۔ نمبر 4، معاشرے کے رہبر کو ہر مقام پر پیش اور آگے ہونا چاہیے۔ لا تقم فیہ ابدا۔ نمبر 5، اگر ہم لوگوں کو بگاڑ اور فساد کے مرکز سے منع کریں تو پھر انہیں اصلاح کے مفید مقامات کی بھی نشاندہی کریں۔ لا تقم۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد زرار سے جہاں منع کیا گیا وہاں مسجد قباء کی طرف رہنمائی کی گئی۔ نمبر 6، ہر مکان کی قدر و قیمت کا تعلق اس کے بانی کی نیت پر موقوف ہوتا ہے۔ اسس علی التقوی۔ نمبر 7، مسجد جسمانی اور روحانی طہارت کے لیے طبیعت و مزاج کو ہموار کرتی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ نمبر 8، صالح افراد کی صحبت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ فیہ رجال۔ نمبر 9، کسی بھی مکان کی قدر و قیمت اس میں رہنے والے سے ہوتی ہے۔ ایک مسجد کی قدر و قیمت ان نمازیوں سے ہے جو وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ گنبد و گلدستہ مسجد کی قدر و قیمت کا معیار نہیں ہے۔ لمسجد احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ نمبر 10، نماز و مسجد تہذیب و پاکیزگی کا وسیلہ ہے۔ مسجد فیہ یتطہروا۔ نمبر 11، کمال و پاکیزگی کو پسند کرنا بذات خود ایک کمال ہے۔ یحبون ان یتطہروا۔ نمبر 12، پاکیزہ افراد سے خدا محبت کرتا ہے۔ یحب المطہرین۔ تو یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 109 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم
واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو؟ چنانچہ وہ عمارت اسے لے کر آتش دوزخ میں جا گرے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، سابقہ آیت میں مسجد قباء اور مسجد ضرار کا موازنہ مقابلہ پیش کیا گیا تھا، جبکہ اس آیت میں دونوں مساجد کے بانیوں کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 2، شفا کنارے کو کہا جاتا ہے، جروفن نہر یا دریا اور کنویں کے اس قریبی مقام کو کہا جاتا ہے جس کا اندرونی حصہ پانی نے خالی کر دیا ہو اور وہ تو دہ بن کر کسی بھی وقت پانی میں گر سکتا ہو۔ ہارن یعنی سست۔ الفاظ کی وضاحت کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، کام کی قدر و قیمت کا دار و مدار نیت پر ہے، نہ کہ عمل کے ظاہر پر۔ مسجد قباء خدا کے لیے بنائی گئی تھی اور مسجد ضرار تفرقہ بازی اور اختلاف کی نیت سے بنائی گئی تھی۔ اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ نمبر 2، باطل کی عمارت جلد فنا ہو جاتی ہے، بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ نمبر 3، اگر نیت خراب ہو تو مسجد بھی دوزخ میں ڈھکیل دیتی ہے، فانہار بہ نار جہنم۔ نمبر 4، مذہبی مکان اور دینی افراد سے ناجائز مفاد حاصل کرنا ظلم ہے، الظالمین۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یہ اس کی یاد سے نجات نہ پائیں گے مگر یہ کہ ان کے دل نفاق سے جدا ہو جائیں یا موت کی وجہ سے پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، منافقین کے عقیدے کی عمارت بڑی کمزور اور مشکوک ہے، بنو ریبتن۔ نمبر 2، کبھی روحانی و قلبی مرض مستقل خصلت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، لا یزالو بنو ریبتن فی قلوبہم۔ نمبر 3، قلبی اور روحانی مرض صرف توبہ کے ظاہری الفاظ سے ختم نہیں ہوتے، الا ان تقطع قلوبہم۔ نمبر 4، منافقت پر قائم عمارت ٹوٹ بھی جائے تو بھی منافقت کے اثرات مرتے دم تک دلوں میں قائم رہتے ہیں، الا ان تقطع قلوبہم۔ نمبر 5، منافق کے پاس مرکز یعنی سینٹرز موجود ہوتے ہیں، بنیانہم۔ نمبر 6، منافق ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، ریبتن۔ نمبر 7، خداوند متعال مسجد ضرار بنانے کے مقصد کو خوب جانتا ہے، علیم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔